من گھڑت کہانی لکھنے والا اس کے پاس کوئی تھیم، کوئی پلاٹ ہوتا ہے ذہن میں، کوئی خاکہ. انسانی زندگی ہے، واقعات ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنے کا انداز خیالی انداز میں بیان کرتے ہیں. افسانہ، ناول، کہانی، قصہ، واقعہ، حکایت، مختلف لفظ ہیں. اساطیر الاولین کا کیا مطلب؟ پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں، جھوٹے من گھڑت قصے، جیسے رستم کے، اسفندیار کے قصے پرانے مشہور. تو یہ قرآن افسانوں کا، کہانیوں کا مجموعہ ہے. اس کو کہنے کا مطلب کیا تھا ان کا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نبی کی طرف لگایا کہ یہ قصے کہانیاں پرانی سن کے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں پہلے 40 سال بغیر نبوت کے اعلان کے رہ کے دکھایا. نبی تھے مگر اعلان. اونچی کہیے اور اونچی کہیے. یہاں ایک اشارہ کر رہا ہوں، ضروری تو نہیں ہے لیکن کسی کے سننے میں آئے تو اس کا جواب. ساری دنیا اس حقیقت کو جانتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان بہت تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا، اٹھا ہوا، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. اس کو مہر نبوت کہتے ہیں. یہ پیدا ہوتے ہی تھی یا 40 سال کے بعد لگی؟ آواز لگاؤ. پیدا ہوتے ہی. مور پہلے لگ گئی، نبی بعد میں بنے. مان سکتے ہو؟ اونچی. مور پہلے لگ گئی، نبی. کیا ایسا ہو مانو گے؟ مور لگی ہے تو کیا مطلب یہ نبی ہیں؟ پیدا ہی نبی ہوئے ہیں. یہ پیدا ہو کر 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں ہیں، پیدا ہی نبی ہوئے. حالانکہ نبوت ان کی کب سے ہے؟ صحابی نے خود پوچھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی متی وجبت لک النبوہ، حضور آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جب پیدا ہوا تھا میں نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا تھا، اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تھا، یا یہ نہیں فرمایا حضور کے 40 سال کی عمر جب میری ہو گئی تھی تب میں نے اعلان کیا، دعویٰ کیا میں اس وقت نہیں. فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ. پنجاب میں ایک عالم نے ایک بحث چھیڑ دی ایسے ہی، بالقوہ اور بالفعل. کہ بالقوہ نبی تھے، بالفعل نبی نہیں تھے. میں نے اس کے جواب میں قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی ایسے ہی بات کرنے کے، ساتھ میں نے یہ مہر نبوت کی دلیل دے دی. تم اس کو واعظانہ کہو، تم اس کو کچھ کہو، سنو. جواب کیا دو گے؟ مجھے نہیں مطمئن کر پاؤ گے تو دوسرے کو کیسے کرو گے؟ قرآن کی آیت ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین.
اللہ رزاق ہے، جب مخلوق تھی ہی نہیں تو وہ بالقوہ رزاق تھا یا بالفعل رزاق تھا؟ یعنی نبوت کی طاقت تو تھی مگر عملی طور پر نبوت کا سلسلہ نہیں تھا، تو تم نے اس بات کو تو رکھو ایک طرف، اللہ رزاق ہے جب مخلوق نہیں تھی تو اللہ بالقوت رزاق تھا یا بالفعل رزاق تھا؟ کیا جواب دو گے؟ جواب بنے گا نہیں، ایمان چلا جائے گا۔ تو ایسی باتیں جو لوگ کرتے ہیں میں ان سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں تمہاری ایسی باتوں کی امت کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے نبی مانتے ہیں؟ جب سے وہ نبی ہیں، اور وہ کب سے نبی ہیں؟ کچھ نہیں تھا وہ تھے اور نبی تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اس پر کوئی اور دلیل لا کر کوئی بات کرنا چاہتے ہو، ہم سننے کو تیار۔ وہ دلیل بھی اپنے پاس رکھو، وہ بات بھی اپنے پاس رکھو، امت کو لڑانے کی کوشش نہ کرو۔ تو نبی مخبر غیب کو کہتے ہیں، غیب کی خبر دینے والا۔ میری ڈکشنری نہیں، میری لغت نہیں، وہ جو نبی پر اعتراض کرتے ہیں، علم غیب نہیں مانتے، ان کی ڈکشنری میں، اس میں مصباح اللغات اس کا نام ہے، خود انہی کی چھاپی ہوئی، انہی کی تیار کی ہوئی، اس میں لفظ نبی کے آگے لکھا المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو نبی خود نہیں بولتا، نبی کے منہ پر خدا بولتا ہے۔ اعتراض کرنے والے جان لیں، کافروں کے لیے کہا گیا جو نبی کے لیے ایسا کہتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، بہت بڑا جھوٹ۔ تو آج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمہ پڑھنے کے باوجود غلط بات کرے تو بولو وہ درست ہوگا؟ اونچی نہیں۔ یہاں ایک بات آپ کو اور بھی سنا دوں، اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، تقریروں میں کہا کہ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ اب یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ثابت کرنا ہے کہ حضور میں کوئی کمی تھی معاذ اللہ، یہی مقصد ہے نا ان کا، اور کوئی مقصد ہے؟ لیجئے جی، چلو میری نہیں مانتے ہو، اپنے بڑے کی مان لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے، کافروں نے مکہ داخل نہیں ہونے دیا، صلح حدیبیہ مشہور ہے، صلح نامہ لکھا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان یہ طے پایا، انہوں نے کہا جی یہ محمد کے بعد جو رسول اللہ لکھا ہے یہ مٹا دیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا کائے گا؟ تو یہاں محمد بن عبداللہ لکھیں، رسول اللہ کا لفظ مٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کو ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا، میں اونچی کہیے، حضور کہہ رہے ہیں مٹا دو، رسول اللہ کا لفظ ہٹا کر اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا، یہ ایمان کا مسئلہ تھا۔ کون سا مسئلہ تھا؟ خود حضور فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کا لفظ اور میں مٹا دوں، میں نہیں کروں گا۔
حضور نے فرمایا لاؤ، میرے نبی نے خود وہ رسول اللہ کا لفظ ہٹا کے محمد بن عبداللہ لکھا۔ کیا کیا؟ آواز آئے، کدھر گئے وہ جو بولتے ہیں لکھنا نہیں جانتے تھے؟ اس طرح کی بات کرنے کا مطلب ان کا یہی کہ فلاں چیز نہیں جانتے تھے، امی تھے، کہتے ہیں ان پڑھ تھے، یوں یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نہیں ایک خواب بیان کرتے ہیں، کسی نے کہتے ہیں خواب میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو بول رہے تھے، تو پوچھا ان سے کہ آپ کو اردو کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں؟ تو آگے لکھا ہے کہ جب سے دیوبند کے ملاؤں سے ہمارا تعلق ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم کو اردو آ گئی ہے۔ یعنی علماء دیوبند کو انہوں نے نبی کا استاد بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو جن کی ایسی سوچ ہو، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے تھے جی یہ قصے کہانیاں بنا لیتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں، وہ کافر تھے، یہ مسلمان کہلا کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کی آواز بول رہے ہیں یا مسلمانوں کی آواز بول رہے ہیں؟ مسلمانوں کی آواز کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی کہ دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی غلط نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کمی ہو سکتی ہے، نبی میں کمی ہو سکتی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی اتنی بات، وہ نہیں سمجھتے، بولتے ہیں۔ تو جو ایسا بولتے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، وہ ان کے ہوں یا ہمارے کچھ ان کے حامی ہو جائیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق اونچی نہیں۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ من گھڑت افسانے، کہانیاں جوڑ کر یہودی حضور کو سناتے ہیں، آپ انہیں یاد کر لیتے ہیں اور اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں دوسروں کی باتیں۔ اب ان کا یہ کہنا کہ خود تو لکھتے نہیں تھے، تو پھر لکھا ہوا پڑھنا، لکھا ہوا اونچی کہیے گا، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرا اس وقت موڈ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ان کی باتیں سنانے سے بہتر میں اپنے نبی کی شان سناؤں، وہی اچھا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، زبان کو کوئی شخص نیا لفظ دے دے تو اس کا ذکر ہوتا ہے کہ اس نے فلاں لفظ زبان کو دیا ہے، یوں ہے، وہاں ڈکشنری میں آ جاتا ہے، برسوں ذکر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں میں رہتے تھے، جو لوگ عربی جانتے تھے، ان عربی جاننے والوں کے سامنے جب آپ نے قرآن پڑھا، کیونکہ جس چیز کا زور ہوتا تھا اس کا بڑا معجزہ، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، اللہ نے ان کو لاٹھی عطا فرمائی، جادوگروں کا زور توڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، بیماریوں کا بڑا مسئلہ تھا، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی، ان کو مسیح بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں جب تشریف لائے، وہ اپنے